باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیوکار، رمضان المبارک کا مہینہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس سال کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ پھر انشاءاللہ اگر کسی کو رب نے زندگی دی تو یہ مہینہ اس کے نصیبے میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی اگلے سال قبروں کی زینت بن چکے ہوں اور رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب نہ ہوں ان کو۔ محترم بھائیوں، آج آخری لمحات ہیں، تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے جو تو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ تو کی ہیں، لیکن اب ہمیں جو باقی وقت رہ گیا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں اپنے رب سے مانگنی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہے، کوتاہیاں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی ابن آدم غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کی پیدائش کمزوری کے اوپر کی گئی ہے، اسی لیے انسان جلدی ہی بہکاوے کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کی باتیں جلد مان لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اے انسان، شیطان تیرا ازلی دشمن ہے، اس کا یہ دل کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جہنم کا ایندھن بنے، انسان جہنم کے اندر جائے، اس لیے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ رب نے پہلے بتا دیا کہ وہ عدو مبین ہے، بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، عظیم دشمن ہے انسان کا، اس لیے شیطان سے بچنے کی ترغیبیں دلائی گئی۔ لیکن پھر بھی انسان کمزور ہونے کے ناطے اپنے رب کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے، کمزور ہونے کے ناطے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، لیکن رب پھر بھی اپنے بندے پہ مہربان ہے، اس لیے رب تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نے کوتاہی کی ہے لہذا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام جب اللہ نے پیدا کیا، جنت کے اندر داخل کیا، تو فرمایا کہ پوری جنت میں چلو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، جو مرضی کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، یہ شجر ممنوعہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا وگرنہ رب کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اب شیطان جس کو پہلے ہی یہ بڑا دکھ تھا کہ مجھے رب نے کیوں در رحمت سے نکالا ہے، کیونکہ پہلے شیطان آگ سے بنا ہے لیکن اس کو ملائکہ کی طرح مقام ملا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ ان کو سجدہ کرو،
تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا. رب نے اسے در رحمت سے نکال دیا. اب وہ اس دشمنی کے اندر لگ گیا کہ جب اس نے مجھے نکلوایا ہے آدم کی وجہ سے، میں جب جو ہے نا در رحمت سے نکلا ہوں تو میں اس کو بھی اللہ کی نافرمانی پر آبادہ کروں گا. لہذا یہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلاتا رہا کہ یہ شجر ممنوعہ استعمال کر لو، اور فوائد بیان کرنے لگا. تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آگے نافرمانی کر بیٹھے، رب کی بغاوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فوراً آدم علیہ السلام کے جسم سے لباس کو اتار لیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے اٹھا کر دنیا کے اندر بھیج دیا. کہا کہ جاؤ، تم نے نافرمانی کی ہے، لہذا آپ دنیا کے اندر چلے جاؤ. محترم بھائیو، آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا، آدم علیہ السلام کو بڑی شرمندگی ہوئی. اب احساس ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا ہوں. لہذا اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دیا، معافیاں مانگنا شروع کر دی، التجائیں شروع کر دی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا معافی مانگنے کا انداز قرآن میں بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، غلطی ہماری ہے، نافرمانی ہم نے کی ہے. اے اللہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. محترم بھائیو، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اپنے گناہ پر رب کے عذاب کے ڈر سے شرمندگی ہو گئی، گڑ گڑانے لگے. رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، رب تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب یہاں پر ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے نافرمانی کی، ابلیس نے رب کی نافرمانی کی، اس کو در رحمت سے نکالا گیا. نافرمانی ابلیس نے بھی کی، نافرمانی آدم علیہ السلام نے بھی کی، دونوں نے رب کی نافرمانی کی. لیکن ابلیس اور آدم علیہ السلام کی نافرمانی میں فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جھک گئے، گر گئے، رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، معافیاں مانگنا شروع کر دی. آدم علیہ السلام معافی مانگتے چلے گئے، رب نے معاف کر دیا. اور ابلیس نے غلطی کی، نافرمانی کی، اور پھر ڈٹ گیا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے آدم کو اگر سجدہ نہیں کیا تو اچھا کیا ہے، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں اعلیٰ ہوں اور میں افضل ہوں. ابلیس ڈٹ گیا، آدم علیہ السلام جھک گئے. اور آج بھی جس سے غلطی سرزد ہو جائے، اگر وہ جھک جاتا ہے تو وہ اپنے باپ آدم کی روش پر چلتا ہے، اور اگر غلطی کر کے ڈٹ جائے تو وہ شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے. اور یاد رکھنا، آدم علیہ السلام جس رستے پر چلے ہیں وہ کامیابی کا رستہ ہے، اور ابلیس جس رستے پر چلا ہے وہ ناکامی والا، خسارے والا، گھاٹے والا رستہ ہے. غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، غلطی سے کوئی نہ ہونا، غلطی سے مبرہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا. غلطی تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن بہترین کون ہے؟ جو معافی مانگتا ہے. کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون. فرمایا کہ آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہترین وہ ہے، اعلیٰ وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد جھک جاتا ہے، غلطی کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. آج بھی شیطان سارا سال ہمیں رب کی نافرمانیوں پر ابھارتا رہتا ہے، کبھی علاقے کا خوف دلا کر،
کہ محلے والے کیا کہیں گے، لہذا یہ کام اگر میں نے کیا بے شک قرآن حدیث کے مطابق ہے، لیکن اگر میں نے کر دیا تو علاقے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، والدین اور بھائی کیا کہیں گے، یہ شرمندگی دلاتا ہے۔ تو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا، فرمایا کہ اے انسان، جہاں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہے تم پر شفقت کرنے کے لیے، تم پر مہربانی کرنے کے لیے 100 رحمتیں رب نے پیدا کی۔ ایک رحمت رب نے پوری دنیا میں تقسیم کی، اس ایک رحمت سے دنیا کی جتنی مائیں ہیں سب ماؤں کو بھی ملا حصہ، جتنے انسان ہیں سب انسانوں کو ملا، جتنے جانور ہیں سب جانوروں کو ملا، جتنے چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، سب کو حصہ دیا گیا۔ اسی لیے تو آج ہر کوئی ایک دوسرے سے پیار کرنے والا ہے۔ تو بتاؤ کہ اگر ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے غلطی کا اعتراف کر لے، اپنے باپ کے سامنے رو پڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو جب باپ معاف کر دیتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، تو پھر بتلاؤ کہ جو رب 99 رحمتیں 99 شفقتیں اپنے پاس رکھنے والا ہے، جب بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے گا تو کیا وہ رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیں، رب کتنا عظیم ہے، کس طرح اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ جس نے 99 لوگ قتل کیے، اور پھر اس کو ندامت ہوئی کہ میں رب سے معافی مانگوں، اور وہ ایک بندے کے پاس چلا گیا، ظاہری طور پر وہ نیک انسان تھا، اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ اب وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں تھا، وہ آگے سے کہتا ہے تجھے معافی ملے گی، تو نے تو 99 قتل کیے، تیرے لیے معافی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا کہ میرے لیے معافی نہیں، اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا معاف تو ویسے بھی نہیں کرے ہونا، میں نے معافی تو ویسے بھی نہیں ملے گی، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ لہذا تلوار اٹھائی اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر حکیم جو ہے وہ نارمل ہو تو انسان کو غلط دوائی دے کر، اگر ڈاکٹر کم علم ہو غلط دوائی دے کر انسان کی موت واقع کر سکتا ہے، لیکن ملا اگر نیم ہو، ملا جاہل بن جائے، یعنی کم علم ہے، بڑے بڑے فتوے دینے لگ جائے، تو پھر یہ ایمان برباد کر دیتا ہے بندے کا۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ علم والے بندے سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، ہر کسی سے نہیں۔ کسی کی داڑھی دیکھی، کسی کی پگڑی دیکھی تو اس کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا، نہیں، اہل علم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب اس نے کہا کہ آپ کے لیے معافی نہیں، اس نے قتل کر دیا۔ اب 100 پورا ہو گیا، 100 بندوں کا قاتل، پھر شرمندگی ہوئی کہ میں نے 100 قتل کر دیا ہے۔ ندامت کے ساتھ اٹھا، ایک اور بندے کے پاس چلا گیا، وہ علم والا تھا، اس کو کہنے لگا میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگو، رب تو معاف کرنے والا ہے، معافی ملے گی، جا کر معافی مانگو۔ لیکن فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جب تم ان کی صحبت میں پہنچو گے، جب ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا گناہوں سے دھیان ہٹ جائے گا، گناہ تمہارے ہاں سے دور ہوتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سنگت کسی برے انسان کے ساتھ ہے تو آپ برے کام کریں گے،
اور اگر آپ کی سنگت کسی اچھے انسان کے ساتھ ہے تو آپ اچھے کام کریں گے. سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے, دوستانے کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ بنائیں, دیندار لوگوں کے ساتھ بنائیں, تاکہ آپ کو دین کے رستے پر چلنے میں آسانی ہو. اب یہ بندہ اس بندے کی بات سن کر چل پڑا کہ میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا. ابھی تھوڑا ہی فاصلہ اس نے طے کیا تو فوت ہو گیا, موت آ گئی. اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے کہنے لگے کہ یہ سچی توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, لہذا اس کو ہم جنت میں لے کر جائیں گے. جہنم والے کہنے لگے اس نے ابھی توبہ تو نہیں کی نا, جا ہی رہا تھا, توبہ تو نہیں کی اس نے, لہذا یہ جہنم میں جائے گا. فرشتوں کے اندر بحث و تکرار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جگڑتے کیوں ہو, زمین کی پیمائش کرو. اگر جس طرف جا رہا تھا اس طرف فاصلہ کم ہے تو اس کو جنت والے لے جائیں, اور اگر جہاں سے آیا تھا اس طرف فاصلہ کم ہے تو جہنم والے لے جائیں. اب رب کی مہربانی دیکھیں, جس طرف اس نے جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا, جو اس نے طے کیا تھا وہ فاصلہ کم تھا, لیکن رب نے زمین کو حکم دیا, فرمایا اے زمین سکڑ جا. میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا تھا, اس کو شرمندگی ہو گئی, اس کو ندامت ہو گئی, وہ رب سے معافی مانگنا چاہتا تھا. اے زمین سکڑ جا. جس طرف اس نے جانا تھا وہ زمین سکڑ گئی, اور جس طرف سے وہ آ رہا تھا وہ زمین پھیل گئی, فاصلہ جانے والی طرف کم پڑ گیا. رب نے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ ہے ہمارا رب, یہ ہے ہمارا مہربان رب, جو معافی دینے کے لیے بے قرار ہے کہ میرا بندہ میرے در پر تو آئے, معافی مانگ کر تو دیکھے. شرط یہ ہے کہ ندامت ہونی چاہیے, شرط یہ ہے کہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں آئندہ یہ گناہ کروں گا بھی نہیں, پھر ہے. وگرنہ ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے, ساتھ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ, تو یہ استغفر اللہ فائدہ نہیں دیتا. اگر کوئی دکاندار ہے تو ادھر کم ناپ تول کے دے بھی رہا ہے, بے ایمانی کر بھی رہا ہے, ساتھ استغفر اللہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں سچی توبہ کرتا ہوں, تو یہ توبہ رب قبول نہیں کرتا. شرمندگی ہونی چاہیے, ندامت ہونی چاہیے, اور پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے, میں عہد کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا, پیچھے ہٹ جاؤں گا اس گناہ سے, بس تو مجھے معاف کر. مجھے معافی چاہیے. رب تعالیٰ پھر معاف کرتا ہے, بڑا مہربان ہے رب. مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب کے در پر نہیں آتے, وگرنہ رب تو معافی دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے معافی مانگے, میں اس کو معاف کر دوں گا. بڑے بڑے گناہگار اللہ کے سامنے آئے, رب نے فوراً معاف کر دیا, کیونکہ سچے دل سے وہ توبہ کرتے رہے ہیں. آج ہم بھی اگر سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو کامیابی ہے. یہ چند لمحات, چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے مہینے کے. اس کے رخصت ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو, اپنے رب سے توبہ کر لو, اکیلے میں بیٹھ کر رو لو کہ اللہ غلطیاں بڑی کی ہیں, نافرمانیاں بڑی کی ہیں, بڑا تجھ کو ناراض کیا ہے, بڑی جو ہے نا غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے. اے اللہ ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں, شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں, اور دل سے نادم ہیں کہ اے اللہ جو پہلے کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں, آئندہ یہ کام نہیں کریں گے, بس جو ہو گیا ہے اس کو معاف کر دیں. تڑپ ہونی چاہیے. آج ہم بڑے بڑے گناہ کر کے گھبراتے نہیں. صحابہ کرام, اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا دور اور تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, تین نسلیں, سب سے بہترین دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, صحابہ کرام. اس کے بعد تابعین ہے, یعنی کہ صحابہ کے بعد والا گروہ. اس کے بعد تبع تابعین, یعنی کہ ان کے بعد تیسرے نمبر والا گروہ. یہ تین طبقات اہم ہے, ان کا دور اہم ہے.
اب وہ کتنے گناہ کرتے تھے، وہ اتنے گناہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی صحابہ کرام تابعین سے کہتے تھے کہ یہ جو گناہ تم ہلکے سمجھتے ہو، ہم ان کو اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے۔ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو نا، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہوتے تھے کہ ہمیں یہ ہلاک کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھیں کہ کتنا صحابہ کرام کو کتنا فکر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے گناہ کو بڑا بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور ہم بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے، رب کی نافرمانیاں کر کے، پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں، پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ڈرنا چاہیے ہمیں اپنے رب سے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو صحابہ تھے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، یہ غلطیاں ہمیں جو ہے نا قوانین سکھانے کے لیے تھے کہ اگر یہ مسئلہ بنے تو یہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اگر یہ غلطی ہو تو سزا یہ ہوگی۔ مسائل کو سمجھانے کے لیے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی رہی۔ ایک ماعز نامی صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہوگی، برائی ہوگی۔ اب کیا ہوا، ان کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ وہ اٹھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے برائی کی ہے، زنا کر لیا ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیے کہ کیا تو نے واقعی زنا کیا؟ سری الفاظ کے ساتھ پوچھا۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول زنا کیا ہے۔ فرمایا ان کے اوپر حد مقرر کی جائے، اور اسلام کے اندر اگر کنوارا غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے، اس کی سزا ہے کہ 80 درے اس کو مارے جائے، 80 کوڑے مارے جائے، اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی کہ ایک میدان میں اس کو کھڑا کر کے اس کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے لوگ، ہاتھوں میں پتھر اٹھائیں گے، مارتے رہیں گے جب تک مر نہیں جاتا، پتھر برساتے رہیں گے۔ تو اب اس کے صحابی کے اوپر حد نافذ کی گئی، مارنا شروع کیا۔ جب یہ فوت ہو گئے تو صحابہ کرام واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ماعز کی توبہ کو میری امت کے ایک حصے پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو اس ماعز کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کے ایک حصے کو معاف کر دے۔ اتنی سچی اور خالص توبہ کی ہے۔ اب دیکھیں فکر کتنی تھی کہ غلطی ہوئی، جا کے اعتراف کیا۔ اور ہمارے ہاں کوئی پکڑا بھی جائے نا تو قسمیں اٹھا کر دلیلیں دے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ غلطی کر کے بھی ہم اپنے آپ کو بری الذمہ کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، پکڑے بھی جائیں پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں کیا۔ آخر دم تک قسمیں اٹھاتے رہیں گے، قرآن اٹھاتے رہیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم اتنے گر چکے ہیں آج۔ میرے بھائیوں، اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کے سامنے استغفار کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں رب کے سامنے، اور یہ جو اپنے دل کی میل کچیل ہے اس کو ختم کریں۔ یہ آج ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے تو آج دین کی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی۔ کتنا دین ہم سنتے ہیں، کتنی نبی کی احادیث ہم سنتے ہیں، کیا ہم پر اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا اثر۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ۔ پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے وہ نقطہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتے کرتے
اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر دنیا کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، جتنا مرضی اس کے سامنے دین بیان کیا جائے اثر نہیں کرتا۔ اگر توبہ کر لے تو دوبارہ دل صاف ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ جب شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے رب کے سامنے استغفار کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم یہ مہنگائی، یہ چیزوں کا رونا دھونا دھوتے ہیں، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے توبہ کرو، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ تو کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسیں گی، نفع والی بارشیں، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مدد کروں گا تمہاری اموال کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا، معیشت بہتر ہوتی ہے استغفار کرنے سے۔ اگر ہمارے ہاں معیشت خراب ہے تو ہم لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنے گناہوں پر ندامت نہیں کرتے، اپنے اوپر شرمندگی نہیں ہوتی، ہمیں دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں گے کہ اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ جب ہم اپنے رب سے بے وفائی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پھر یہ چیزیں تو ہونی ہے۔ میرے بھائیو اگر اولاد نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے استغفار کرو گے رب تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، تمہاری کھیتی ہوگی، مال ہوگا، اور بیٹوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ اللہ مدد کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر اموال کے اندر نقصان ہے تو استغفار کیا جائے، بارشیں نہیں ہو رہی توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اولاد نہیں ہو رہی زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تھا، آپ نے استغفار شروع کیا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا یہ کیوں، تابعین نے پوچھا یہ کیوں، فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، رب بارشیں عطا کرے گا۔ رب سے معافیاں مانگے، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور معیشت کا بہتر ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 کماتے ہیں تو لاکھوں پہ پہنچ جائیں گے۔ معیشت کا بہتر ہونا یہ ہے کہ اگر آپ 1000 کما رہے ہیں تو 1000 میں اتنی برکت رب ڈال دے گا کہ آپ کے سارے معاملات اس 1000 میں کلیئر ہوں گے۔ مال کی کثرت مراد نہیں ہے، برکت مراد ہے، کثرت نہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس کثرت نہیں تھی، بلکہ جتنا تھا اللہ نے اتنا سکون رکھا ہوا تھا۔ آج جتنا زیادہ ہے اتنا ہی ہم سکون سے خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ برکت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور خصوصاً آج جو لمحات جا رہے ہیں ان لمحات کے اندر اپنے رب سے معافی مانگیں، دل کھول کر معافی مانگیں۔ ویسے تو سارا ٹائم جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں معافی مانگے، لیکن خصوصاً اس افطاری سے پہلے آج کم از کم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے سارے گھر کے افراد اپنے دسترخوان کو سجا کر بیٹھ جائیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، تاکہ ادھر سے رمضان رخصت ہو اور ادھر سے رب تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، اللہ سے معافیاں لازمی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔